علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم۔ آئیے مراد بہت ہی انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا، لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے آقا، ہم بے کسوں کے کس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی خراج و عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی جو یہ محفل ہے، جو بنام ایصال ثواب کے نام پر منعقد ہے، ہمارا یہاں کا پڑھنا اور عورتوں کا اندر بولنا ہوتا ہے، اگر خاموش ہو جائے تو ہمارا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ بولنا، یہ جتنا بھی ثواب ہے آج انشاءاللہ سب مرحوم کو پہنچے گا۔ تقریباً سال ہو گیا، ایک سال ہو گیا قریب قریب۔ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایصال ثواب ہم کرتے ہی اس لیے کہ اللہ ایصال ثواب کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے۔ اور باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ وہ لوگ ایک دوسرے میں فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو آج ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کے نام پر نذر و نیاز ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی خاطر رات و دن، رات کو رات نہیں دیکھا، دن کا دن نہیں دیکھا، جوانی کی جوانی نہیں دیکھی، اپنے بچوں کی خاطر راتوں رات قربان کر دیا، ان کے لیے زمین جائیداد پلاٹ سب کچھ کیا، مگر افسوس وہ تو خالی ہاتھ چلے گئے، ان کی اولادوں نے پیٹ پیچھے خوب اڑایا۔ ان کے نام پر جب باری آئی تو آپس میں گھر میں ہی لڑ گئے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اتنا چاہیے۔ اس لیے میرے پیارے عزیزوں، ہم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔
اور باقاعدہ پہنچتا ہے ایصال ثواب۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے فرمایا بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں، دنیا کی کسی بھی بادشاہ، کسی بھی اپنے وقت کا بہت بڑا مالدار، بڑے سے بڑا سخی آدمی، اس کے پاس جائیں گے، اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جتاڑ دے، ہو سکتا ہے کہہ دے گا آج نہیں کل آنا، صبح نہیں شام میں آنا، لیکن یاد رکھو میرے رب کی وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی واپس نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کا وہ آستانہ ہے جہاں خالی ہاتھ گئے تو لوگ بھر بھر کے لائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا دار مالدار جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ بذات خود اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، بس کمی ہمارے اور آپ میں مانگنے کی کہ کیسے ہم تک پہنچ پائے۔ اس لیے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہاں بھی جیسی بھی ہو، ہر جگہ ہم رب کریم کا ساتھ چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا حاصل کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ۔ اب باتیں نہیں، رب کی وہ ذات ہے، ہر جگہ رہتا ہے۔ اگر رب کی نظر رحمت ہوگی تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ جب پختہ ہوگا تو یقیناً رب ہم پہ اپنا فضل فرما دے گا۔ تو دعا کرتے ہیں یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں دنیا میں، بڑی بڑی مشکلیں آئی اور ان مشکلوں میں لوگ برداشت نہیں کر پائے، انتقال کر رہے ہیں، صبر نہیں کر پائے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اللہ نے انہیں بہترین انعام عطا فرمایا، اور جن لوگوں نے رویا، گڑ گڑایا، لوگوں کے سامنے بھیکیں مانگی، کچھ نہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے، کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی ہی بڑی تکلیف آ جائے، اگر اس تکلیف کو، اس مصیبت کو کوئی دور کرنے والی ذات ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے، کتنی بڑی مشکل ہے، فرماتے ہیں جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں سے عقیدت تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں سے عقیدت تکلیف
شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ یا الہی جب زبان بار آئے پیاس سے کل قیامت کا دن ہوگا جب پیاس کی شدت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے اب امام اہل سنت فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ ہوگا اللہ اکبر جو ایک دن کتنے سال کا ہوگا 50,000 سال کا ہوگا 50,000 سال کا سورج بالکل نیزے پہ ہوگا اور جو زمین ہوگی وہ تانبے کی ہوگی اندازہ لگائیں کتنی شدت ہوگی گرمی کی اور پھر پیاس تڑپا رہی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا تو ہو جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ اور اتنی گرمی ہوگی تو دامن مصطفیٰ میں ٹھنڈک مل سکتی ہے مصطفیٰ ہی علیہ السلام کی بدولت ہمیں ٹھنڈک اور سکون مل سکتا ہے فرماتے ہیں یا الہی محشر میں جب بھر کے بدل یا الہی محشر سے جب بھر کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اور وہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے جو ہم نے چھوٹے بڑے گناہ کیے سب ترازو کے اندر رکھ دیے جائیں گے لیکن نامہ اعمال کے اندر میرے مصطفیٰ تشریف لائے ترازو کے پاس تشریف فرما ہوا اپنے امتی کے اوپر کتنا رحم فرمایا اگر سرکار کے اوپر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھا ہوگا تو وہ بھی چٹھا آپ کے پاس ہوگا نکالیں گے رکھ دیں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر تمہارے کتنے اعمال ہمارے اعمال تو یہ ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا
وقت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا. فرماتے ہیں یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے پتا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل کشادہ ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا. اور ایک پتہ ہے پلصراط سے گزرنا ہوگا. میں سب کو گزرنا ہے, سب کو ہی گزرنا ہے. اور پلصراط پر کا اتنا باریک ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اس سے گزرنا ہوگا. حدیثوں میں آیا ہے کچھ لوگ تو ایسے گزر جائیں گے جیسے لگے گا کہ ہم وہاں سے گزرے ہی نہیں. سب کرم کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ کی نگاہیں ہوں گی, اللہ کا کرم ہوگا. ہم اگرچہ گناہگار امتی ہیں, نکمے ہیں, مگر مصطفیٰ سے وفادار ہیں. مصطفیٰ کو اپنی طرح نہیں کہتے, مصطفیٰ کو اپنا بڑا بھائی نہیں کہتے, بلکہ مصطفیٰ کو مانتے تو مانتے یوں مانتے. امام اہل سنت فرماتے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, بغیر خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ہم مانتے تو پیارے آقا کو یوں مانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دعا پہ اللہ اکبر. اگر مصطفیٰ چاہ جائے تو قبلہ بھی بدل جائے, مصطفیٰ چاہ جائے تو آسمان کی طرف اشارہ فرما دے تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جو پاور عطا کیا ہے, میرے مصطفیٰ چاہے اگر چاند کی سورج کی طرف اشارہ فرما دے تو حضرت علی کے لیے سورج پلٹ کر کے واپس آ جائے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے. ہم تو مصطفیٰ کو وہ مانتے ہیں کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ کے اوپر اپنا لعاب دہن ڈال دے تو دکھتی ہوئی آنکھ درست ہو جائے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ پاور عطا کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو وہ طاقت عطا کی ہے. میرے مصطفیٰ کے تھوک میں وہ طاقت ہے, اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے اوپر مصطفیٰ اپنا لعاب دہن لگا دے تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو جائے. تو مصطفیٰ کے وفادار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ارے محمد جب وہ تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے وہ بکریاں چراتے تھے, وہ پتے توڑتے تھے, وہ کرتے تھے. لیکن ارے ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. بے شک ہمارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں, لیکن ذرا بتائیں تو صحیح اگر ہم اپنے باپ کی تعریف کریں گے تو کیسے تعریف کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ وہ لیٹرین میں جایا کرتے ہیں؟ یہ کہیں گے؟ یہ کہنے والی بات ہے. ہم تعریف کیسے کریں گے؟ ہمارے والد صاحب بااخلاق ہیں, بہت شفقت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, یہ تعریف ہوگی؟ اگر ہم انہیں کی تعریف نہیں کریں, یوں ہی بیٹھتے ہیں, لیٹرین میں جاتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں یوں ہی, تو ان کی تعریف ہوگی یا ان کی مذمت ہوگی؟ بتائیں. مذمت ہوگی. ہم نبی کے وفادار ہیں, غدار نہیں ہیں. جو غدار ہوگا تو وہ ہوگا ان کا نبی کوئی اور ہوگا. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال ظالم, کہیں کا امتی ہو, چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو, چاہے وہ بریلی کا رہنے والا ہو, چاہے وہ بریلی کے علاوہ کہیں کا رہنے والا ہو, میرے مصطفیٰ کو یاد کرے, میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ سے فریاد کرے, میرے مصطفیٰ کو چاہے دکھ میں یاد کرے, میرے مصطفیٰ کو چاہے سکھ میں یاد کرے, میرے مصطفیٰ اس کی مدد ضرور فرمایا کرتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال ظالم,
ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ طاقت قوت دی ہے کہ اگر آج ہم ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، ہم اس سے رابطہ کر لیتے ہیں، اس سے بات کر لیتے ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، تار نہیں نظر آتے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے کے اوپر کوئی بندہ ہے، ہم اس کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں لوگ گاڑی چلا رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کس جگہ گاڑی چل رہی ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ صرف اس موبائل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دیکھ یہ رہے ہیں کہ لوگ سعودی عربیہ کے اندر ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گاڑی مراد آباد میں چل رہی ہے، لکھنؤ میں چل رہی ہے، دلی میں چل رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عام انسان کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ یہاں رہ کر کے دنیا کے کونے کونے کو دیکھ لے رہا ہے، تو ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی، کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، کتنی قوت عطا فرمائی ہوگی، کتنی سماعت عطا فرمائی ہوگی، کتنا پیار عطا کیا ہوگا، کتنی طاقت و قوت عطا کی ہوگی۔ آؤ امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں، امام اہل سنت ذرا بتائیں تو صحیح کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سننے کی کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، دور و نزدیک کے سننے والے پکار، دور و نزدیک کے سننے والے پکار، کاملال کرامت پلا کو سلام۔ طاقت ہے کریم میں تو میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ پاور عطا کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ آنے والے وقت کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ دیتی نہیں، اب آپ کہہ کے کیسے دیتے ہیں میں بتا کر کے آپ کو چلتا ہوں۔ حضرات محترم، آج جب کوئی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو یہ بتائیں مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے نہیں پتہ لگتا؟ مشینیں ہی تو ہوتی ہیں۔ مشین کو کس نے بنایا؟ انسان نہیں بنایا۔ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کب ہونے والا ہے۔ یہ دنیا دار لوگ بنا کر کے ساری چیزیں بتا دے رہے ہیں، لیکن آؤ پیارے حبیب کو اللہ نے وہ پاور عطا کیا ہے، اس وقت کوئی مشینری کا کام نہیں ہے، کوئی مشین والا کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ غیب دیا ہے، وہ علم دیا ہے، آنے والی خبر بھی میرے مصطفیٰ ابھی سے بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر وہ طور کے اوپر تشریف فرمائے، میرے مصطفیٰ طور پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا عثمان ذوالنورین بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ جیسے ہی پہاڑ پر اپنے قدم مبارک کو رکھتے ہیں، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے، بہت پہاڑ ہلنے لگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے قدم مبارک کو اٹھایا، پہاڑ کے اوپر مارا، فرمایا پہاڑ تو ہل کیوں رہا ہے، ہل کیوں رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی اپنے قدم کو مارا وہ ہلنا بند ہو گیا۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پہاڑ کوئی دور تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے سینے کے اوپر ایک نبی جلوہ گر ہے، ایک صدیق جلوہ گر ہے، جو شہید جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے آقا نے فرمایا تھا جو نبی جلوہ گر ہے تو اپنی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرے سینے کے اوپر ایک صدیق جلوہ گر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے پیٹ کے اوپر تو شہید جلوہ گر ہے، تو شہید جلوہ گر ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں شہید کہتے کسے ہیں جو دنیا سے چلا جائے؟
جس کے ہاتھ کٹ جائے، جس کے پیر کٹ جائے، جس کا سر تن سے جدا ہو جائے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا حضرت عثمان ذو النورین ابھی جلوہ فرما ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو شہید جلوہ گر ہے۔ میں نے پوچھا شاہین کرام سے کہ مطلب کیا ہے؟ سرکار تو صحابہ ان لوگوں نے، بڑے بڑے مفسرین نے عرض کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ جب بھی سیدنا عمر فاروق اعظم کا وصال ہوگا تو شہادت کی موت مریں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کی جب بھی موت ہوگی تو شہادت کی موت ہوگی، اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہیں سیدنا عمر فاروق اعظم دنیا سے گئے تو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین جب دنیا سے گئے ان کو بھی شہادت ملی۔ میرے مصطفیٰ نے بہت سال پہلے فرما دیا تھا کہ احد پہاڑ تیرے سینے پر تو شہید جلوہ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نبی کو اپنی طرح کہنے والوں بتاؤ، میرے مصطفیٰ تو یہ ہے کہ لوگ کہاں مریں گے یہ بھی بتا رہے ہیں، کب مریں گے یہ بھی بتا رہے ہیں، کس حالت میں مریں گے یہ بھی بتا رہے ہیں، شہادت کی موت مریں گے یا شہادت کی موت نہیں مریں گے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں، سارے جہاں کی خبر رکھتے ہیں۔ امام اہل سنت کے کئی عرض کرتے ہیں اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ ہم نبی کے وفادار ہیں تو اللہ ان پر کیوں نہ وفادار ہوں؟ ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے، نبی ہم کہتے ہیں یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا پہ گرا مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا سبحان اللہ۔ تو گردن بچا کے بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے کہیں اور بیٹھے محفل میں بیٹھے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ متوجہ آدمی نہیں ہوتا جب تک ایسا لگتا کہ ہم پڑوس میں بھی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں، تھوڑا آمنے سامنے جب بھی بولتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے، بولتے ہوئے سناتے ہوئے۔ جب اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، کبھی آپ نوٹ کریں کسی سے